السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر، صفحہ نمبر 91۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام الجان، جنات کے احکام۔ تو مبتدا محذوف ہے ہی احکام الجان، یا خبر محذوف ہے کہ احکام الجان ہی، یا فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے کہ اشرع احکام الجان۔ فرماتے ہیں قل من تعرض لها، یعنی کم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے احکام جان سے بحث کی ہو۔ تعرض کا معنی ہے تو بحث کرنا یا چھیڑنا، یعنی ذکر کرنا۔ قل من تعرض، من تعرض یہ قل کا فاعل ہے، یعنی کم ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے جنات کے احکام کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وقد الف فیها من اصحابنا القاضی بدر الدین الشبلی فی کتابہ احکام المرجان فی احکام الجان، اور احکام جان کے متعلق ہمارے اصحاب میں سے لکھا ہے۔ کس نے؟ وقد الف کا فاعل ہے القاضی بدر الدین، تو ہمارے صحاب میں سے اس کے متعلق قاضی بدر الدین شبلی نے اپنی کتاب بنام احکام المرجان فی احکام الجان میں جو ہے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں لیکنی لم اطلع علیہ الآن، لیکن میں ابھی تک اس پر مطلع نہ ہو سکا۔ وما نقلتہ عنہ فإنما ہوا بواسطۃ نقل الاسیوطی، اور جن باتوں کو میں نے ذکر کیا ہے عنہ ان کے حوالے سے، یعنی قاضی بدر الدین کی کتاب پر تو میں مطلع نہیں ہو پایا، لیکن ان کے حوالے سے جن باتوں کو میں نے نقل کیا ہے تو وہ امام سیوطی کے نقل کے واسطے سے ہیں۔ ولا خلاف فی انہم مکلفون مؤمنہم فی الجنت وکافرہم فی النار، یعنی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مکلف ہیں۔ تو اختلاف تو ہم اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ولا خلاف فی ما بین اہل سنت والجماعت، کہ اہل سنت والجماعت کے درمیان ان کے مکلف ہونے میں اختلاف نہیں، کیونکہ حشویہ کا ایک گروہ یہ کہتا ہے نا کہ انہم مضطرون الی فعالہم، کہ یہ اپنے افعال کرنے میں مجبور کر دیے گئے ہیں، مضطر ہیں یہ اور مکلف نہیں ہیں۔ تو حشویہ کا جو ایک گروہ کہتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف کہتا ہے۔ اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مکلف ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اے جن و انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمینوں کے کنارے سے نکل جاؤ، یعنی اگر تم نکل سکو، فانفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تو جہاں نکل کر جاؤ گے وہی اللہ کی سلطنت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پر انسان اور جنات کی جماعت سے خطاب ہے، اس لیے یہ مکلف ہیں۔ تو اور جنات میں جو مومن ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے۔ فرماتے ہیں مؤمنہم فی الجنت، اور ان میں کے مومن وہ جنتی ہیں، وکافرہم فی النار، اور کافر جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ علامہ ابن نجیم مصری کا یہ کہنا کہ ولا خلاف فی انہم مکلفون، کہ ان کے مکلف ہونے میں اہل سنت میں اختلاف نہیں ہے۔ علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں فیہ نظر، اس میں نظر ہے، کیونکہ اس کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ان کا مکلف ہونا اور مومنین کا جنت میں داخل ہونا یہ متفق علیہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
بلکہ اس میں جو ہے اختلاف ہے کہ امام اعظم کے نزدیک یہ مکلف تو ہیں، لیکن ان میں کے جو مومنین ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی ان کے لیے ثواب نہیں ہوگا، بس ثواب یہی ہے کہ جہنم سے ان کو نجات مل جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا کونوا ترابا کالبہائم، کہ مثل بہائم مٹی بن جاؤ۔ تو ایک تو امام اعظم کا یہ قول ہوا، اور دوسری امام اعظم کی روایت یہ ہے کہ یہ جنتیوں میں سے ہیں، یعنی کہ ان کا داخلہ فی الجنت ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو جنت کی نعمتیں ہیں تو ان کے ذریعے ان کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا، صرف داخلہ فی الجنت ہوگا۔ تو پہلی روایت تو یہ ہے کہ داخلہ فی الجنت بھی نہیں ہوگا، صرف ثواب یہی ہے کہ جہنم سے نجات ملے گی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے لیکن پھر اور بقیہ ثواب نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت امام اعظم کی وہ توقف کی ہے، اور صاحبین اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ جنات کو طاعت پر ثواب دیا جائے گا اور معصیت پر ان کو جو ہے عذاب دیا جائے گا، اور ان کا داخلہ فی الجنت بھی ہوگا۔ تو امام اعظم کی جو اول کی دو روایتیں ہیں کہ ان کا داخلہ فی الجنت نہیں ہوگا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ داخلہ تو ہوگا البتہ ثواب نہیں ہوگا، ان دونوں روایتوں کے خلاف یہ صاحبین وغیرہ دیگر حضرات کی یہ بات ہوگی کہ دخول فی الجنت بھی ہوگا اور طاعت پر ثواب، معصیت پر عقاب بھی ہوگا۔ تو وہی مصنف نے فرمایا وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي ثَوَابِ الطَّائِعِينَ، اور اطاعت گزار جو ہوں گے ان کے ثواب میں اختلاف ہے، لیکن حاصل یہی ہے کہ اگر ثواب ہوگا تو وہ بنی آدم کا سا نہ ہوگا۔ پھر جنت میں معاملہ بھی برعکس ہوگا کہ ہم تو انہیں دیکھیں گے لیکن یہ ہمیں نہیں دیکھیں گے، اور دنیا میں یہ ہوتا کہ ہمیں دیکھتے ہم انہیں نہیں دیکھتے، لیکن آخرت میں ہم دیکھیں گے یہ ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ اور ان میں کے جو خواص جنات ہیں تو وہ انسانوں کو دیکھ لیں گے، جیسے کہ ہم میں کے جو خواص حضرات ہیں وہ دنیا میں جو ہے جنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی اور ایک جماعت سے یہ منقول ہے وَيَكُونُونَ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ، کہ جنت کے کنارے میں رہیں گے، البتہ اختلاف ضرور ہے۔ فرماتے ہیں فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مَعَ زِجًّا إِلَى الْأَجْنَاسِ عَنِ الْإِمَامِ لَيْسَ لِلْجِنِّ ثَوَابٌ، اور بزازیہ میں اجناس کی طرف منسوب کر کے امام کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ جنات کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ دونوں روایت کا حاصل یہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ داخلے ہی نہیں ہے بلکہ جہنم سے نجات ہی ان کے لیے ثواب ہے، اور دوسری روایت کے داخلہ فی الجنت ہے اور پھر اور ثواب نہیں ہے۔ تو دونوں روایت کا خلاصہ نکلا لیس للجن ثواب، جنات کے لیے ثواب نہیں ہے۔ وفی التفاسیر توقف الامام فی ثواب الجن، و تفاسیر میں یہ مذکور ہے کہ امام اعظم نے جنات کے ثواب میں توقف فرمایا ہے۔ یہ توقف کا بھی جو ہے ایک روایت ہے، لأنہ جاء فی القرآن فیہم یغفر لکم ذنوبکم، فرماتے ہیں کیونکہ قرآن میں ان کے متعلق آیا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو ثواب بھی دیا جائے گا۔ وہی فرماتے ہیں والمغفرت لا تستلزم الاثابۃ، اور مغفرت ذنوب یہ مستلزم اصابت نہیں ہے، یعنی مغفرت یہ ثواب دیے جانے کو مستلزم نہیں ہے، لأنہ ستر، کیونکہ مغفرت کا معنی آتا ہے چھپانا۔ اچھا، لأنہ میں ہو ضمیر اگر مغفرت کی طرف راجع ہو تو پھر لأنہا ہونا چاہیے، لیکن علامہ حموی نے حاشیے میں فرما دیا کہ سترن جو ہے وہ خبر، وہ مذکر ہے، تو خبر کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے مبتدا جو انا کا اسم ہے وہ بھی مذکر لائے، لأنہ سترن، کیونکہ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور چھپانا اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ثواب دیا جائے۔ وَمِنْهُ الْمِغْفَرُ لِلْبَيْضَةِ، اور اسی سے ہے مغفر بولتے ہیں، مغفر چھپانے کا آلہ کس کے لیے بولتے ہیں؟ لِلْبَيْضَةِ، کھود کے لیے جو سر کے اوپر پہنا جاتا ہے۔
جنگ کی حالت میں۔ فرماتے ہیں والاصابۃ بالوعد فضل، اور وعدے پر ثواب دیا جانا تو یہ فضل ہے۔ تو یہ دوسرا جواب ہے، یعنی پہلی بات تو یہ کہ مغفرت ثواب دیے جانے کو مستلزم نہیں ہے، اور اگر مان لو کہ اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا ہے تو پھر وعدے پر ثواب دیا جانا یہ تو اللہ کا فضل ہوگا، اگر وہ اللہ رب العزت نہ دے تو یہ اس کا عدل ہے، کیونکہ جنات یا انسان تو وہ ثواب کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ اللہ پر جو ہے ثواب دینا واجب بھی نہیں ہے، سب اس کی ملکیت ہیں، جیسا چاہے وہ کرے۔ فرماتے ہیں قالت المعتزلۃ اوعد ظالمہم فیستحق العقاب۔ اب معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ جو جنات میں کا جو ظالم ہے اس ظالم کو دھمکی دی گئی ہے، فیستحق العقاب تو وہ عقاب کا مستحق ہے، ویستحق الثواب صالحہم تو اب ان میں کا جو نیک ہوگا تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ عقاب کا مستحق ہے ظالم تو جو صالح ہے وہ ثواب کا مستحق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ رہے ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ظالم اور جو ان میں کا جو کافر ہے اس کو عذاب دیا جائے گا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو ان میں کا نیک ہے اسے ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ ثواب تو یہ فضل الہی ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ ثواب عطا فرمائے، ورنہ بندہ مستحق نہیں ہے کہ اللہ پر ثواب دینا واجب ہو جائے۔ فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے الثواب فضل من اللہ تعالی لا بالاستحقاق، کہ ثواب یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مستحق ہونے کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا کہ بندہ مستحق ہے پھر اللہ پر واجب ہے۔ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بَعْدَ عَدِّ نَعِيمِ الْجَنَّةِ خِطَابًا لِلثَّقَلَيْنِ يَرُدُّ مَا ذَكَرْتَ۔ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ کا فرمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، یہ ثقلین سے خطاب ہے۔ فرماتے ہیں خطابًا للثقلین، یہ جن و انسان سے خطاب فرماتے ہوئے یہ اللہ کا فرمان ہے جنت کی نعمتوں کو شمار کرنے کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں شمار کرنے کے بعد یہ ثقلین سے خطاب ہوا ہے، تو جنت کی نعمتوں میں انسانوں کے ساتھ جنات بھی شریک ہیں۔ یرد ما ذکرتا، تو آپ نے جو ذکر کیا کہ جنات کے لیے ثواب نہیں ہوگا وہ رد ہو گیا، وہ رد ہو جائے گا، اس کی تردید ہو جائے گی۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ جنت میں ان کے لیے ثواب نہیں ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کھانا پینا اور جو لذات کی چیزیں ہیں وہ نہیں ہوں گی، البتہ داخلہ فی الجنت تو ہوگا۔ جیسے کہ امام اعظم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ دخول فی الجنت تو ہوگا البتہ ثواب نہیں ہوگا، یا امام اعظم نے جو توقف فرمایا، فرماتے قلنا، ہم جواب دیں گے کہ ذکروا ان المراد بالتوقف، کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ توقف سے مراد جو امام اعظم نے توقف فرمایا ہے کہ ان کے لیے ثواب نہیں ہوگا جیسے دوسری روایت میں، تو مطلب یہ ہے کہ کھانے اور پینے اور لذت کی چیزوں میں جو ہے مراد ہے کہ ان چیزوں میں جو ہے انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ للدخول فیہ، جنت میں داخل ہونے کے متعلق امام اعظم نے توقف نہیں فرمایا، دخول فی الجنت تو ہوگا۔ جیسے کہ فرشتے داخل ہوں گے سلام کے لیے، مسلمانوں کی زیارت کے لیے اور مومنین کی خدمت کے لیے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ فرشتے ملائک وہ جنتیوں کے پاس داخل ہوں گے ہر دروازے سے، سلام علیکم کہیں گے تم پر سلامتی ہے، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی جو ہے بہترین یہ ٹھکانہ ہے۔ فرماتے ہیں فمنہا النکاح، تو جنات کے احکام، فمنہا النکاح، تو ان میں سے ایک نکاح ہے، تو نکاح جو ہے یہ پہلا حکم ہے۔
فرماتے ہیں قال فی السراجیہ، سراجیہ میں فرمایا لا تجوز المناکحۃ بین بنی آدم والجن وانسان الماء، کہ بنی آدم اور جنات کے درمیان آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ وانسان الماء، یہ بنی آدم کی ہی تفسیر ہے کہ بنی آدم تو بنی آدم میں حضرت آدم شریک نہیں ہے نا، اس نے انسان الماء فرمایا اسی کی توضیح میں کہ جنات اور جو پانی کا انسان ہے کہ جس کی تخلیق جو ہے وہ قطرہ آب سے ہے، تو اس انسان اور جنات کے درمیان آپس میں نکاح جائز نہیں، لاختلاف الجنس، جنس مختلف ہونے کی وجہ سے، کہ ایک کی جنس جو ہے وہ آگ ہے اور دوسرے کی جنس جو ہے وہ عناصر اربع کا اختلاط ہے۔ کیونکہ جنات کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ الجان اجسام الناریہ تقدر علی التشکل فی الصور المختلفہ، کہ جنات وہ ایسے ناری جسم ہوتے ہیں جو مختلف صورتوں کی شکلوں پر قادر ہوتے ہیں، کہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں لاختلاف الجنس، جنس مختلف ہونے کی وجہ سے آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ وفی القنیۃ سئل حسن البصری عن التزویج بجنیۃ، کہ حسن بصری سے جنیہ سے نکاح کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یجوز بلا شہود، بغیر گواہوں کے جائز ہے۔ ثم رقم آخر، پھر دوبارہ تحریر فرمایا اور کہا کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ ثم رقم آخر، پھر تیسری مرتبہ لکھا یصفع السائل لحماقتہ، کہ جنیہ سے انسان کا نکاح کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ سائل بے وقوف ہے۔ یصفع السائل، سائل کو جو ہے وہ چانٹا لگایا جائے گا اس کی بے وقوفی کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں وفی یتیمۃ الدہر فی فتاوی اہل العصر، اور فتاوی اہل العصر میں یتیمۃ الدہر میں یہ لکھا ہے کہ سئل علی بن احمد عن التزویج بامرأۃ مسلمۃ من الجن هل یجوز اذا تصور ذلك، کہ علی ابن احمد سے پوچھا گیا کہ مسلمان عورت کا نکاح وہ جن سے جائز ہے، حل یجوز، کیا یہ جائز ہے؟ اذا تصور ذالک، جب جن جو ہے وہ انسانی صورت میں آ جائے تو کیا یہ جائز ہے؟ ام یختص الجواز بالآدمیین، یہ جواز صرف آدمیوں کے ساتھ خاص ہے کہ انسان کا نکاح انسان سے ہوگا؟ تو فقال، تو علی ابن حمد نے فرمایا یصفع ھذا السائل لحماقتہ وجہلہ، اس سوال کرنے والے کو چانٹا لگایا جائے گا اس کی بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے، کہ ایسا سوال کرتا ہے کہ جنس مختلف ہے، ایک ناری ہے اور دوسرا مٹی سے پیدا ہے، تو فرماتے ہیں اس سائل کو چانٹا لگایا جائے۔ قل، تو میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ھذا لا يدل علی حماقت السائل، یہ سائل کی بے وقوفی پر دلالت نہیں کرتا یہ سوال، اس لیے کہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لَا يَتَصَوَّرُ، اگرچہ یہ متصور نہیں ہے کہ جن کا نکاح جو ہے وہ انسان سے ہو جائے، اگرچہ یہ متصور نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سوال کرے تو اسے بے وقوف نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کا آنا متصور نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی پوچھے کہ کفار اگر کسی نبی کو ڈھال بنا لیں پھر ان پر کافروں پر تیر چلایا جائے گا یا نہیں چلایا جائے گا، تو فقیہ ابو اللیث نے یہ ذکر کیا اس نبی سے پوچھا جائے گا، جو نبی فرما دیں گے وہی شریعت بن جائے گی، تو نبی سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے مسئلہ ذکر کیا نا، ایسے یہاں پر سائل کو بے وقوف نہیں کہا جائے گا اگرچہ متصور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ، سائل کو بے وقوف نہیں کہا جائے گا اگرچہ یہ متصور نہیں ہے کہ انسان کا نکاح جن سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان ابا اللیث ذکر فی فتاواہ، کہ فقیہ ابو اللیث نے اپنے فتاووں میں ذکر کیا کہ ان الکفار لو تترسوا بنبی من الانبیاء هل یرما، کہ کفار اگر کسی نبی کو ڈھال بنا لیں تو کیا تیر چلا دیا جائے گا؟ فقال، فقیہ ابو اللیث نے فرمایا یسأل ذلک النبی، اس نبی سے پوچھا جائے گا۔ تو فرماتے یہ انہوں نے یعنی اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، یہ بطریق فرض جو ہے سوال کا انہوں نے اس طرح جواب دیا
تو فرماتے ولا یتصور ذلک بعد رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہمارے نبی کے بعد دوسرے نبی کا آنا متصور نہیں ہے، پھر بھی یہ جو ہے اگر بطریق فرض کوئی سوال کرے تو اسے بے وقوف نہیں کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں لیکن اجاب علی تقدیر التصور، لیکن فقی ابو اللیث نے وہی تصور کے طور پر جواب دیا، فرض بطریق فرض جواب بھی دے دیا، کذا ھذا، اور یوں ہی یہاں پر یہ ہے تو یہاں بھی جو ہے سائل کو بے وقوف نہیں کہا جائے گا بلکہ جواب دیا جائے گا۔ جواب کیا ہوگا؟ لا تجوز المناکحۃ لاختلاف الجنس، کہ آپس میں نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ جنس الگ الگ ہے۔ فرماتے ہیں سئل عنہا ابو حامد، جن کا نکاح انسان سے ہوگا یا نہیں، تو اس کے بارے میں ابو حامد سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ وقد استدل بعضهم على تحریم نکاح الجنیات بقولہ تعالی فی سورۃ النحل، اور بعض حضرات نے جنیہ سے نکاح کے حرام ہونے پر استدلال کیا ہے سورہ نحل میں اللہ کے فرمان سے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جو ہے وہ جوڑے بنائے ہیں، مطلب تم میں سے ہی جوڑے بنائے ہیں۔ تو من انفسکم ای من جنسکم و نوعکم وعلی خلقکم، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری جنس سے، تمہاری نوع سے اور تمہاری جو تخلیق ہے اس تخلیق پر جو ہے وہ جوڑے بنائے ہیں، تو انسان کا جوڑا وہ انسان میں سے ہے۔ تو ازواجن سے جو ہے استدلال کیا ہے بعض حضرات نے کہ جنیہ سے نکاح انسان کا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور بعض فضلاء نے یہ فرمایا کہ یہاں پر اس آیت سے استدلال کرنے میں نظر ہے، اس لیے کہ یہاں پر ازواجن سے استدلال کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے، تو جوڑے بنائے اور وہ تمہارا جوڑا ہے نہیں تو نکاح جائز نہیں ہے۔ تو صفت کے مفہوم سے استدلال کیا ہے، اور مفہوم صفت سے استدلال ہمارے نزدیک حجت نہیں بنتا، کیونکہ زوج تو یہ صفت ہے نا، انسان کا لیے جوڑا ہونا یہ مفہوم صفت سے استدلال ہے، یہ ہمارے نزدیک حجت نہیں۔ تو دوسری کوئی واضح دلیل دی جائے قرآن سے، تو فرمایا کہ یعنی انسان کا نکاح جنی عورت سے جائز نہیں ہے، تو ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فروج میں اصل حرمت ہے، لیکن شارع نے اجازت دے دی ہے کہ بنو آدم میں سے جو عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے انسانوں کے لیے۔ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں جو بھائیں دو دو تین تین چار ان سے نکاح کرو۔ تو نساء جو قرآن میں ہے وہ بنو آدم میں جو مؤنث ہیں ان کو کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب بنو آدم کے علاوہ جو مؤنث ہیں وہ اپنی اصل حرمت پر باقی ہیں، کیونکہ فروج میں اصل حرمت ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت سے استدلال کرنے والے جو ہیں وہ شافعی ہیں اور حنفی نہیں ہے وہ شافعی ہے، تب اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ شافعی حضرات تو مفہوم صفت سے استدلال کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، حنفی استدلال نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، تو اس آیت کریمہ سے استدلال کیا انہوں نے کہ تم میں سے جو ہے وہ جوڑے بنائے اللہ نے، یوں ہی اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق کہ تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے، تم میں سے رسول آئے من الآدمین، یعنی انسانوں میں سے آئے۔ وَبَعْضُهُمْ اسْتَدَلَّ بِمَا رَوَاهُ حَرْبٌ الْكِرْمَانِ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ احمد و اسحاق۔ فرماتے ہیں بعض حضرات نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ جو علامہ حرب کرمانی کی روایت اپنے مسائل میں انہوں نے احمد ابن اور اسحاق کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی ہے، حدثنا محمد بن یحییٰ القطیعی حدثنا بشر بن عمر بن لہیعہ عن یونس ابن یزید عن الزہری قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح الجن، کہ نبی علیہ السلام نے جن سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ تو امام زہری نے فرمایا حضور نے منع فرمایا، تو اگر تابعی ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی سے روایت کرے اور صحابی کا ذکر چھوڑ دے تو اسے مرسل کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا، تو یہ اگرچہ مرسل ہے کیونکہ امام زہری تابعی ہیں، اگرچہ یہ مرسل ہے فَقَدْ اعْتَضَدَ بِأَقْوَالِ الْعُلَمَاء، لیکن اقوال علماء سے
اس کو مضبوطی حاصل ہو گئی ہے، اس کو تائید مل گئی ہے، تو مرسل بھی حجت بن جائے گی۔ لیکن علامہ حموی نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے ہمارے پھر اقوال علماء سے تائید ہو گئی ہے، تو اس میں نظر ہے، اس لیے کہ مرسل ہمارے نزدیک حجت بنتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ مرسل ہمارے نزدیک حجت بنتی ہے، لیکن یہاں پر ابن لہیعہ کی روایت ہے، تو ابن لہیعہ یہ سند میں ضعیف ہے، تو اس میں ضعف اگر ہوگا تو ابن لہیعہ کی وجہ سے ہوگا، مرسل ہونے کی وجہ سے جو ہے کوئی ضعف نہیں ہوتا ہمارے نزدیک۔ فرماتے ہیں فروی المنع عن الحسن البصری وقتادہ والحاکم ابن قتیبہ واسحاق ابن راہویہ وعقبہ ابن اصم، کہ ان تمام حضرات سے منع جو ہے وہ مروی ہے، یعنی یہ حدیث تمام نے روایت کی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح الجنی، تو تمام نے جو منع والی روایت کو تمام نے روایت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ جن سے نکاح سے منع فرمایا حضور نے، تو عن نکاح الجنی، تو نکاح کی اضافت مفعول کی طرف ہو تب مطلب یہ ہے کہ ان نکاح الانسیۃ الجنہ، کہ انسان جو عورت ہے وہ جن سے نکاح کرے، تو اس سے بھی حضور نے منع فرمایا۔ اور نکاح کی اضافت اگر فاعل کی طرف ہو تب مطلب ہوگا ان نکاح الجن الانسیۃ، کہ جن جو ہے وہ انسان عورت سے نکاح کرے، اس سے بھی حضور نے منع فرمایا۔ وہی فرماتے ہیں فَإِذَا تَقَرَّرَ الْمَنْعُ مِن نِكَاحِ الْإِنسِ الْجِنِّيَّةَ، تو جب نکاح کی اضافت مفعول کی طرف مانی اور ترجمہ ہوا کہ انسان کا نکاح جنیہ عورت سے جائز نہیں ہے، تو جب یہ منع ثابت ہو گیا فَالْمَنْعُ مِن نِكَاحِ الْجِنِّ الْإِنسِيَّةَ، تو پھر یعنی فاعل کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہو کہ جنی کا انسیہ سے نکاح جائز نہیں، تو جنی کا انسیہ سے نکاح کرنے کا جو منع ہے تو یہ تو منع بدرجہ اولا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہاں فاعل کی طرف بھی اضافت ہو سکتی ہے مفعول کی طرف، کہ جب انسان کا جنیہ سے نکاح ممنوع ہے تو جنیہ کے انسان سے بدرجہ اولا نکاح ممنوع ہوگا، یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ فرماتے ہیں سراجیہ میں جو پہلے ذکر کیا ہے نا، لا تجوز المناکحۃ بین بنی آدم والجن وانسان الماء، تو اس کا مطلب مناکحہ باب مفاعلت کا مصدر ہے کہ جس کی خاصیت اشتراک ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آپس میں نکاح جائز نہیں، نہ جن کا انسان سے نہ انسان کا جن سے۔ فرماتے وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس بات پر سراجیہ کا قول دلالت کر رہا ہے کہ لا تجوز المناکحۃ وَهُوَ شَامِلٌ لَهُمَا، اور یہ دونوں کو شامل ہے کہ انسان کا بھی جن سے جائز نہیں اور جن کا انسان سے جائز نہیں۔ لیکن روا ابو عثمان ابن سعید ابن العباس الرازی فی کتاب الالہام والوسوسہ، فرماتے ہیں لیکن ابو عثمان ابن سعید ابن عباس رازی نے کتاب الالہام والوسوسہ میں یہ روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا حدثنا مقاتل عن سعید ابن داؤد الزبیدی، کہ فرماتے ہیں کہ ہم سے انہوں نے حدیث بیان کی، فرمایا کہ کتبہ قوم من اہل الیمن الی مالک یسألونہ عن نکاح الجن، کہ ایک قوم جو اہل یمن سے، تو اہل یمن کی ایک قوم نے امام مالک کے پاس یہ خط لکھا کہ وہ جن کے نکاح کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو جن کے نکاح کے بارے میں پوچھنے کے لیے خط لکھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان ہنا رجلا من الجن یخطب الینا جاریۃ، کہ یہاں پر جن میں کا ایک آدمی ہے، یعنی جنات کا ایک آدمی ہے کہ جو ہمارے پاس ایک لڑکی کے لیے پیغام نکاح دے رہا ہے، یزعم انہ یرید الحلال، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے حلال کا ارادہ کیا ہے، یعنی وہ اپنے گمان میں حلال سمجھ رہا ہے وہ جن۔ تو فقال، تو امام مالک سے پوچھا گیا، امام مالک نے فرمایا ما ارا بذالک بأسا فی الدین، کہ میں اس نکاح میں کوئی دینی حرج تو نہیں سمجھتا ہوں، کہ کوئی دینی حرج تو نہیں ہے، البتہ یہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی عورت حاملہ پائی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا شوہر کون ہے، تو وہ پھر تو یہ کہہ دے گی جن میرا شوہر ہے، تو اسے اسلام میں فساد بکثرت ہو جائے گا،
اور جو ہے پھر فساد ہی فساد نظر آئے گا۔ فرماتے ہیں کوئی دینی حرج تو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جو ہے یہ پھر بہت بڑا حرج ضرور ہو جائے گا، لیکن اکرہ، لیکن میں مکروہ جانتا ہوں کہ اذا وجد امرأۃ حاملہ یا اذا وجد امرأۃ حاملہ، جب کوئی عورت حاملہ پائی جائے، قیل لہا، تو اس سے کہا جائے گا کہ من زوجک، کون تیرا شوہر ہے، تو وہ تو یہ کہہ دے گی من الجن، کہ جن میں سے کوئی ہے، فیکثر الفساد فی الاسلام بذلک، تو اس کی وجہ سے پھر اسلام میں فساد بکثرت ہو جائے گا۔